جب کسی عذر کی وجہ سے شادی نہ ہو، شہوت حد سے بڑھ جائے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو گناہ سے بچنے کے لیے جب مجزنی کر رہا ہے تو مجزنی کرتے وقت کسی لڑکی کو تصور میں لا کے تصور رانی میں ہم بستری سے بنی خارج کرتا ہے، کیا یہ عمل زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پوچھنے والے کی سوچ کو سلام ہے، میں اسے برا نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، وہ بیچارہ گناہ میں بھی چھوٹا اور بڑے گناہ کا فرق پوچھنا چاہ رہا ہے۔ نہیں، سوال پہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، سوال ان کا حق ہے۔ میرے بھائی، آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو پھر گناہ کی تفصیلات میں نہ پڑھیں، گناہ ہے، تصور سے زنا نہیں بنتا، یہ آپ کو پتا، کر کام اب غلط رہے، لیکن ایک نہیں 1 کروڑ لڑکیوں کا بھی خیال اور تصور آپ کے دماغ میں آیا ہے، یہ تصوراتی زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایسے کئی خشک صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی خامن سویا ہوا ہو اور خیال کسی اور عورت کا لائے تو زانی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا گزارا، زانی بن جاتا ہے تو پھر اس کے بچے کو کہو یہ حرامی ہے، پھر حلالی نہ کہو نا، زانی ہے، پھر اس کے والد کو ولد الزنا کہو۔ تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے والوں نے بنا رکھا ہے۔ بھائی آپ روٹی کھاتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پانی پیتے وقت سمجھے میں شراب پی رہا ہوں، پانی حرام ہو جائے گا؟ بولیے، آپ کا خیال حرام ہے، غلط سوچ آپ لا رہے ہیں، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ کا پانی حرام ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں، ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا، کیا جواب دے گا بندہ؟ ایک کا پین آف دا ڈیلیوری، درد ذیل برداشت کرنا ہوگا۔ ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں، اس سے بچیے، یہ جلک کے کام نہیں ہوتے۔ یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنائیں، شادی کے معاملات سامنے رکھیں۔ ملعون من نکح الید، حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے، تو بھائی اس سے بچیے۔ یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں، آپ کی آخرت تو جائے گی، آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی، اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھے، وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات بھی ہیں، راندے قابل ہی نہیں رہا بندہ، بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، الٹا آپ نے کام الٹا کرنا شروع کر دیا، کل شادی ہو بھی گئی نا آپ اسی پہ گزارا کریں گے پھر۔ تو اس لیے اس کاموں سے بچے، یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھا، مجزنی سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے بچے؟ تنہائی میں نہ بیٹھے، جب بھی بیٹھے کسی نہ کسی کے ساتھ 2 4 5 بندوں میں گیدرنگ میں بیٹھے، گھر میں جائیں بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اماں کے ساتھ بیٹھے، تنہائی میں نہیں۔ کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہے، موبائل رکھا ہے، تنہائی میں استعمال نہ کریں، ورنہ شہوت رانی آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے گی۔ کبھی تنہائی میں نہیں۔ آپ برآمدے میں بیٹھ کر اپنا کام کریں نا، جو اسکول کا کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ، جو آفس کا کام کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کریں۔ کبھی بھی آپ کسی کے سامنے دعوت گناہ دیتے ہو تو بندہ ڈرتا ہے، تو کبھی تنہائی کے معاملات میں نہ رکھیں، اور رات کو کبھی اکیلے کمرے میں نہ سوئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے 2 نقصان ہیں، ایک آپ کی جان جائے گی، اور دوسرا اس پلیت حالت میں جن آ گیا تب بھی آپ کی جان جائے گی، ٹھیک ہے؟ پلیت حالت ہی تو جن پوندن نہ آدن میں کو پٹھا ہاتھ لگے۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، مجھے کہنا الٹا ہاتھ لگا ہے مجھے جن کا، تو میں ہنسا، بھائی سیدھا ہاتھ نہیں لگا، میں نے کہا نہیں وہ الٹے وقت لگا ہے۔ مجھے تھوڑا سا ایسے میں نے کہا وہ الٹا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہتے پلیت حالت میں ہاتھ لگے، وہ پلیت وقت میں شیطان کے آنے کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں اب الٹا ہاتھ ہے، تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، کوئی الٹا ہاتھ نہیں ہے۔ تو الٹا ہاتھ آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے گیدرنگ میں سونا دیکھیں، اس طرح ترتیب پہ رکھیں، آپ مجزنی کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جب آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ کی شادی تک آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ اور اس کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ لوگوں، نوجوانوں، شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، پھر مسلسل روزے رکھو، فإنہ لو وجاء، یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ مسلسل روزے رکھو، 2 4 5 10 دن کے روزوں سے شہوت بھڑک اٹھتی ہے،
مسلسل 2-3 مہینے چلیں گے شہوت کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ اس ترتیب پہ چلیں انشاءاللہ تعالی مجھ جنی کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے.